جو انسان شکر کرتا ہے اس کے کیا 7 بینیفٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتے ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے شکر لائف میں لانا کیسے ہے۔ سو پہلا بینیفٹ، سبحان اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جو پہلا بینیفٹ ہے یہ بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن سب سے بڑا بینیفٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم یہ لیکچر کیوں سن رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم صدقہ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اپنا جو پیسہ جو بڑا محبوب ہے ہمیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انفیکٹ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور احسن عملا کیوں کرنا ہے ہم نے؟ کیونکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں شکر سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وَإِن تشکروا یرضاہ لکم، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اگر شکر کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دس از دا بگیسٹ بینیفٹ، بہت ہی بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ۔ اور اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ جنت سے بڑا تحفہ ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فیہا وجنات عدن۔ یہ سارے ریوارڈز کے بعد نہیں، اس سے بڑا بھی ایک ریوارڈ ہے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور اللہ کی رضا اس سے بڑا ریوارڈ ہے۔ تو جنت سے، اس کے تمام بلیسنگ سے اور نعمتوں کے مل جانے سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو سب عطا کر دیں گے تو کہیں گے ہاں کچھ رہ گیا تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے یار اب تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، تو نے ہمیں سب کچھ عطا نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا نہیں دیا، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب مل تو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب سب سے بڑی بلیسنگ کا اعلان کریں گے، أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَ أَبَدًا۔ اللہ اکبر، یا رب ہمیں ان کانوں سے سننا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے آج کے بعد اپنا پلیجر، اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کر دی، اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کا پلیجر یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جو شکر کرنے والا ہے اس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے؟ اگر یہ ایک ہی ہو نا اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ کافی ہے۔ دوسرا جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے، پنشمنٹ سے، سیفٹی فرام دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ شکور ہیں۔ اللہ شکور کس کے ساتھ ہیں؟ جو شکر کرنے والا ہے اور جو نیکیاں کرنے والا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ابو العالیہ ایک تابعین میں سے ہیں اور کمال کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نو ون ول سفر، اور وہ شخص بچا لیا جائے گا جو ان 2 اسٹیٹس میں سے کسی ایک میں ہوگا، جو ان 2 حالات میں سے کسی ایک میں ہوگا۔ نمبر 1 ان دا فیور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھینکنگ ہم فار ہز بلیسنگز، نمبر 2 ان اے سن ریپینٹنگ فرام اٹ۔ جو ان 2 اسٹیٹ میں سے کسی ایک میں ہے وہ سفر نہیں کرے گا، وہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں میں ہے اور اللہ کا وہ کانسٹنٹلی شکر ادا کر رہا ہے زبان سے اور لمز کے ساتھ، یا پھر وہ گناہوں میں ہے اور اللہ کے ساتھ توبہ، استغفار، ریپینٹنس کثرت سے کر رہا ہے اور پچھتا رہا اپنے گناہوں پہ۔ جو ان 2 اسٹیٹس میں ہے وہ بچا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری جو چیز وہ یہ ہے کہ پریزرویشن، گارنٹور آف بلیسنگز اینڈ دا انکریز آف بلیسنگز۔ جو آلریڈی نعمتیں ہیں میرے اور آپ کے پاس، ان کو بچا کے رکھنے والی چیز شکر ہے، ان کو دوام بخشنے والی چیز شکر ہے، اور آئندہ جو نعمتیں ملنی ہیں وہ لے کے دینے والی چیز بھی شکر ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے ہمیں تم مزید عطا کریں گے۔ تو شکر کرنے سے ایک تو پریزرویشن آف بلیسنگز، گارنٹور آف بلیسنگز، یہ شکر ہے، اور دوسری چیز ہم اور نعمتیں انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چوتھی چیز، جو چوتھا بینیفٹ ہے شکر کا، وہ یہ ہے کہ شادی میں خوشیاں۔ یاد رکھیں if gratitude is lacking in a marriage then that marriage is disturbed and destroyed. Focus on the positives. حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی اس کی بات بری بھی لگتی ہے تو بہت ساری اس کی کوالٹیز ہیں جو اچھی لگتی ہوں۔
میریٹل ہارمنی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا، اللہ کا بھی اور دوسرے انسان کے بھی، اپنے اسپاؤس کا بھی، کہ اس میں اگر یہ کوالٹی بھی تو ہے، یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. اگر کیا ہو گیا ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں آتی، بٹ اگر ہم وہ بلنکرز آف انگریٹیٹیوڈ پہن لیں گے نا اور ہم صرف فوکس کریں گے نیگیٹیوز پہ، تو پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اپنے شادی شدہ لائف میں خوش ہو سکیں. بیکاز آئی ہیو لاٹ آف ایکسپیرینس ان کاؤنسلنگ اینڈ میرج کاؤنسلنگ ایز ویل. تو جو ایک چیز بوائل ڈاؤن کرتی ہے نا وہ ناشکری ہے، وہ کفران نعمت ہے. اور دوسروں کی کاموں کا، ان کے فیورز کا، ان کے ہارڈ ورک کا، ان کے احسانات کا کی ناشکری کرنا، دوسرے کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کو کینسل کر دینا، یہ بہت بری چیز ہے. اور یہ چیز بڑا دکھ بھی دیتی ہے اور بڑا ون آف دا بگیسٹ ریزن اینڈ کیٹلسٹ فار بریکنگ میرج. تو پانچویں چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کے ذریعے عطا کرتے ہیں وہ ہے ایوری گڈنس. سبحان اللہ، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی نعمت، چاہے وہ ہیپینس ہو. گریٹیٹیوڈ کا جو ٹریٹ ہے اس کو تو مسلمان تو کیا نان مسلمز بھی پریز کرتے ہیں. اور کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ جو چیز نان مسلمز یا ایک یونیورسلی پریزڈ ٹریٹ ہو، اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے یا اسلام اس کو اکنالج نہ کرے؟ بالکل. تو ہیپینس از ایکول ٹو بینگ گریٹفل اینڈ بینگ ہیونگ گریٹیٹیوڈ ان لائف. اور اس کی بہت ساری ریسرچز ہیں جو میں نے پہلے بھی اپنے کسی لیکچر میں گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس کے لیکچر میں نے شیئر کی تھیں. تو خوشیاں ملتی ہیں. ہیلتھ، مینٹل پیس، جو لوگ پازیٹیو سے فوکس کرتے ہیں دے ہیو لیس وزٹس ٹو دا ڈاکٹرز. انزائٹی، ڈپریشن کم ہوتا ہے ان کے اندر. انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے دنیا کے حوالے سے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھو جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، تاکہ تم شکر گزار بنو گے اور اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں کرو گے. سو فوکس آن دا پازیٹیوز. جو شخص کہتا ہے میری لائف میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو 2 آنکھیں ہیں کتنے کی بیچو گے ہمیں؟ اور جو آپ کا لیور بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے وہ کتنے کا بیچو گے ہمیں؟ اور جو آپ وداؤٹ پیلز وداؤٹ میڈیکیشن آرام سے نیند سو جاتے ہو وہ کتنے روپیز کی ہمیں دو گے؟ جو اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں ان کو آپ کتنے ڈالرز کا بیچو گے؟ جو رب العالمین نے کڈنیز عطا کی ہیں، جو تمہارے لیے ہر ٹائم کام کریں 24 گھنٹے. اور اگر ایسے انسان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنے بلین ڈالرز کا اسلام دے دو گے اپنا؟ تو اگر ہم ریئلائز کریں تو وی آر ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی ہوئی ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز جو ہماری لائف میں ہیں، بٹ ہم سبحان اللہ مائنڈ فلنس نہ ہونے کی وجہ سے، تھاٹ فل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکپ کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تو ابھی ہاؤ ٹو انکلکیٹ گریٹیٹیوڈ ان مائی لائف. تو ویسے تو کسی اور دن انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں لیکچر دیں گے، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو مینشن ون تھنگ. وہ یہ ہے کہ بی مائنڈ فل آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ ایکٹیویٹی بھی کریں، جب بھی صبح اٹھیں نا تو اپنے فون پہ ہی، آپ کے فون تو ویسے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، اٹھا کے اس میں 5 نعمتیں لکھیں، واٹ آر یو گریٹفل فار. اور اگلے دن بھی اٹھیں تو پھر مزید 5 لکھیں. اینڈ پریکٹس دس ہیبٹ ایوری سنگل ڈے، اونلی 5 blessings اینڈ نو وٹ دس از اے لائف چینجنگ ایکٹیویٹی. جو انسان کرتا ہے انہوں نے فیڈ بیک دیا کہ ہماری زندگی بدل گئی یہ کام کرنے سے. بیکاز وین وی ویک اپ ان دا مارننگ we are like our brain starts thinking on the positives, not the negatives, and the start of the day is happy, is in gratitude and gratefulness. Even researchers کہتی ہیں کہ جو دنیا کے ٹاپ CEOs and industrialists ہیں, entrepreneurs ہیں, they start off their day by praising their God, or praising Mother Nature, or praising XYZ for the blessings they have. And alhamdulillah, we are Muslims. ہم جب بھی صبح اٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیں ہاؤ مائنڈفل واز ہی، کہ جب بھی صبح اٹھتے پہلا ورڈ جو بولتے الحمدللہ. الذی احیانا، یا رب باقی چیزوں کی نعمتوں کی دور کی بات ہے، تو نے مجھے زندگی واپس لوٹا دی، میری سانسیں واپس دے دیں، اس کا شکر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعامی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے کے بعد یہ مسنون دعا ہے. جب بھی کپڑے پہننے کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ثوبا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. جب واش روم سے فارغ ہو کے نکلتے کہتے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. کسی بندے کو پرابلم میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اچھی خبر ملتی یا کام بڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہر نعمت کے بعد، ہر ایونٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. ایون چھوٹی سی واش روم سے بھی نکلے اللہ کا شکر ادا کرنا. جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہوتے، کوئی بری خبر ملتی، کیا کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. سو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ باتیں، یہ انسان کے اندر یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں؟ جب وہ مائنڈفل ہے، جب وہ ہر ٹائم فون میں نہیں گھسا ہوا، گزرتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ہی از ناٹ نوٹسنگ دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی. اور یاد رکھیں اللہ کا شکر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اپنے دماغ میں یا اپنی زبان پہ. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو. تو اللہ کے یاد کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. جو یہ لیٹر ہے نا، اٹ کمز ود دا فارمر. اگر فارمر نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر یا اللہ کے بارے میں انسان تھاٹفل نہیں ہوگا تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو بی مائنڈفل، پریکٹس مائنڈفلنس. اپنے کھانے کو فیل کرے کھائیں، اپنی اولاد کو دیکھیں تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور کہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک. یا اللہ میں تیرے نعمتوں کے زوال سے بچتا ہوں.